یعنی عام طور پر جب حالات بدلتے ہیں تب پتہ چلتا ہے نا، جو آدمی جب جانیں بن جاتی ہے سب دینے تیار ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا ایک بات یہ ہو گئی کہ وقت آنے پر اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جنہیں ہم وقت آنے پر تیار قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا بات ہو گئی کہ جو آج ہیں وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو صحابہ نے جب اس آیت کو سنا ہے تو ایک تو انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں بڑی محبوب ہیں، اور انہوں نے اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کی فوراً کوشش کی، فوراً اس عمل سے گزرے۔ تو ایسے کئی واقعات آپ کو حدیثی کتابوں میں ملتے ہیں کہ صحابہ نے فوری طور پر اس پر اپنا رد عمل دیا، یعنی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ کام کیا۔ تو ایک بات تو یہی ہے، اور دوسری بات بہرحال یہی ہے کہ جب وقت آئے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کریں۔ قرآن مجید اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے یہ بات کی، یعنی نام لے لے کے بیان کیا، اگر تمہارے یہ باپ آباؤکم، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے یہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے عزیز رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارتیں جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت عزیز ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، یہ نہیں کہا کہ عزیز ہیں، صرف عزیز ہونا بات نہیں ہے، عزیز تو ہوں گے ہی، صرف کیا ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس راستے میں جد و جہد سے زیادہ عزیز ہیں، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو مسئلہ خرابی ہو جائے گی۔ یعنی یہ سب چیزیں ہمیں انتہائی محبوب ہیں، مگر ان سب کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں ہر وقت۔ یعنی اگر نکلنے کی بات آ جائے، دین کے لیے نکلنا ہے، کسی بھی کام کے لیے نکلنا ہے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دعوت کے لیے، کوئی بھی معاملہ ہے، یا کہیے کہ اگر وہ بڑا مرحلہ سامنے آ جائے کوئی دشمن سے مقابلے کے لیے، تو کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بھائی میں تو نہیں جا سکتا، میں تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا، میرے بس کی بات نہیں، میں اپنے بچے میں ان سے الگ نہیں رہ سکتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے، کوئی آدمی کہے نہیں بھائی میں تو اس مشقت میں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں گرمی میں نہیں نکل سکتا، مجھے جو ہے، اور گھر کے آرام، مجھے تو گھر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے، میں تو بس گھر میں ہی، مجھے بس میں گھر میں اور باقی کام یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یا اس سے علاوہ کوئی چیز ہے مجھے تو کھانے ہی کہیں کا اچھا نہیں لگتا ہے، کیا کروں، یہ تو میرے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کیا چیز ہو گئی، مقصد پیچھے چلا گیا اور یہ چیزیں آدمی کے لیے آگے بڑھ گئیں، اور آدمی نے سوچا کہ یہ اس کے بغیر تو کام نہیں، کہا نہیں، جب وقت آ جائے تو اب چاہے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اب ہر چیز کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، ہر کام کرنے کے لیے، گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے، آرام چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے، بال بچوں سے جدا ہو کے جانا پڑے گا تو جائیں گے، یعنی کام بھی آدمیوں کرنے پڑتے ہیں وقت آنے پر۔ تو یہ بات گویا اس میں بتائی گئی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے دین سے ہونی چاہیے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے بے خبر نہیں ہوگا، اللہ کو اس کا علم ہوگا اس کا، یعنی جو بھی تم کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے یعنی جاننے والا، اور پھر جاننے کا مطلب کیا ہوگا، قدر کرنے والا، بدلہ دینے والا ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو اب اس شریعت میں حلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام، ساری کی ساری چیزیں، یعنی وہی چیزیں جو آج حلال ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہا نا یہ حلا لبنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور بات نہیں ہے اس معاملے میں۔ اس معاملے میں بات کو چیز طرح سمجھنے کی بات ہے کہ حلال و حرام کے پیمانے بھی ایک ہی ہیں۔ تو کیا کہا، کل الطعام، سارے کے سارے کھانے، یہ کانا حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بھی حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو کہ اسرائیل نے، یعنی اب اسرائیل سے مراد کیا، اس کی بات آیا کرتے ہیں کہ جنہیں تورات سے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ قل، آپ ان سے کہیے، فاتوا بالتوراۃ، لاؤ توریت، فتلوہا، پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور اس کی کوئی عبارت پیش کرو۔ اصل معاملہ کیا تھا، بات یہ تھی کہ اب انہیں کوئی اصولی بات تو مل نہیں رہی تھی مخالفت کرنے کے لیے، اب مخالفت کرنے کے لیے کچھ باتیں ایسی شروع کر دیں،
ارے یہ آپ وہی کہتے ہیں وہی دین ہے وہی سب چیزیں، تو آخر وہ چیز تو شریعت میں حرام تھی، آپ کیا کیسے حلال ہو گئی ہے؟ مثلا اونٹ کا گوشت، خرگوش کا گوشت، یہ جو ہے ان کے یہ باتیں اس میں آتی ہیں روایات میں، یہ ان کے یہاں جو ہے حرام سمجھتے تھے یہ اسے، تو اب یہ کہتے تھے یہ یہاں کیسے آپ کے پاس حلال ہو گیا؟ یہ اگر شریعت ایک ہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ شریعت تم نے بگاڑ رکھی ہے، یہ گھڑبڑ جو تم نے کی گھڑی ہے، اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے حلال تھی حرام تھی اب حلال کر دی گئی، یہ پہلے بھی حلال تھی آج بھی حلال ہے۔ تو یہ جو کہا نا کہ یہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ اسرائیل نے اپنے پر خود اس کو جو ہے حرام کر لیا تھا یہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے، تو اس کی بات یہ، اس میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہی ہے کہ اگر بنی اسرائیل مراد لیے جائیں تو بنی اسرائیل نے کیا کام کیا ہے؟ اپنی فقہی موشگافیوں، اپنے فقہی معاملہ ایسے بڑھانا چڑھانا، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تنگ کیا، کچھ چیزوں نے از خود اختیار کی، اللہ نے بھی ایسی چھوڑ دی، گویا کہیے کہ اس کی طرف سے ہی ہو گیا معاملہ، اور یہ پابندیاں ان کے اوپر لگ گئیں، عائد ہو گئیں، یعنی از خود انہوں نے اپنے طور پر اپنی شریعت میں سارے کام کر ڈالے۔ دوسری بات اس کے ساتھ جو سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں ان کے بارے میں، اور یہ بات بھی روایات میں یعنی اس اعتبار سے تفاسیر کے اندر یہ نقل کی جاتی ہے اور اس کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے، یعنی بات زیادہ کہی جاتی ہے کہ یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے طبعی معاملات کی بنیاد پر، آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، اپنی کسی بیماری کی بنیاد پر کوئی پرہیز کرنا شروع کر دیا، کسی بھی چیز کو یعنی کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑ رکھی تھی، ترک کر رکھی تھی، اس کو انہوں نے آگے چل کر اس کو حرام سمجھ لیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم نے حرام کیا ہوتا تو توریت میں لکھا ہوتا، لاؤ توریت دکھاؤ، اگر ہم نے حرام کیا ہوتا تو توریت میں لکھا ہوتا۔ اور یہ تو شریعت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام توریت سے پہلے کے اس معاملے میں، تو اس اعتبار سے یہ چیز بھی تو بنیادی طور پر یہ بات جو ہے اس کے اندر اس طرح سے پیش کی جاتی ہے۔ تو اس میں مختلف روایات جو ہیں وہ بہرحال اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، نظر مان لی کہ اس میں جو ہے اگر میں صحت مند ہو گیا تو فلاں چیز کھانا چھوڑ دوں گا، یعنی یہ اسرائیلی روایات سے چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہرحال بات کیا اصلاً ہے اس میں یہ چیز بنیادی طور پر کہ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں سب کو یہ حلال تھا، طبعی بنیاد پر، یہ کسی بھی وجہ سے یہ کام انہوں نے کیا تو ان کا کرنا انہوں نے حرام نہیں کیا، حرام ہوتا تو کتاب میں لکھا ہوتا، تو یہ تمہاری جو اس وقت یہ اعتراض ہے یہ غلط ہے، صرف اتنی بات ہے۔ فرمایا لاؤ تورات کی کوئی عبارت ہو اسے پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں، یعنی اللہ نے بات واضح کر دی ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی اس معاملے میں اب آپ کیا دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہ کام کرو، ابراہیم یعنی وہیں سے بات وہی ہے، وہیں سے چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور رہی ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ایک ہی ملت ابراہیمی ہے۔ اب یہ سوچئے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کام کیا بعد میں یہ درمیان میں کیا کر ڈالا؟ حلال و حرام کے پیمانوں کے اعتبار سے بھی تو کہا ملت ابراہیمی یہ ہے، اور درمیان میں جو چیزیں احکامات کے اعتبار سے تبدیلی کی چیزیں ہیں وہ پھر انہی مقامی معاملات کے اعتبار سے ہیں، وہ حلال و حرام کے پیمانے نہیں ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر ابراہیم کے حوالے سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ مکہ، اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ببکہ، بکہ کا لفظ استعمال ہوا، اس کے اندر ہم نے ترجمے میں کہہ دیا مکہ، یہ ترجمہ ملتا ہے عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں، مکے کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو مکے میں واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام جہاں اس کو خیر و برکت دی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا تھا، اس کو اللہ نے مبارکم و ہدی للعالمین۔ ابھی جو بکہ کی بات ہے کہ بکہ کیا ہے،
قرآن مجید کے اندر تو یہ لفظ آیا ببکہ، بکے کے اندر. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ وہی لفظ ہے جو کہ توریت کے اندر اور دیگر ان کتابوں میں استعمال ہوا. یعنی اس کا پرانا نام، قدیم نام، یعنی مکے کا قدیم نام بکہ، یعنی یہ اس کا نام، یعنی ان کے لیے یہ بات موجود تھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی. اب انہوں نے کیا کیا، بکہ یہی مکہ بنا. جیسے ہم کراچی کے نام کے بارے میں سنتے ہیں نا، اس کا نام کیا تھا، یعنی کلاچی، یا اس اعتبار یہ مائی کلاچی ہے. اب یہ کیا ہو گیا، کراچی ہو گیا. یہ یعنی بدل گیا نام، اس اعتبار سے ہو گیا یہ نام، اب یہ ہے. تو یہ ایک مثال ہے، بات ہے یہ. تو اب یہ بکہ ہے، بکہ جو ہے یہ اس کے اندر، یعنی عبرانی زبان اس میں دیکھیں تو اس پہ جب اس کی پوری تفصیل میں جائیں گے تو باتیں آئیں گی سامنے کہ اس ابراہیم علیہ السلام وہاں سے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ یعنی آبادی کے اعتبار سے اس کو آبادی اس کا مطلب ہے. اور اس کا نام یہ رکھا جہاں سے آئے تھے آپ، بابل سے آئے تھے تو وہیں سے یہ نام رکھا. تو بنیادی طور پر قرآن بات بیان کر رہا ہے، تو یہ نام تو ہے، قرآن نے بیان کیا. یہ ان کی کتابوں میں بھی تھا. اب انہوں نے کیا کام کیا، جو تحریف کرنی ہوتی ہے نا، تحریف کیسے ہوتی ہے. اب تحریف انہوں نے کیا کی، انہوں نے اسے بکا کر دیا. بکا یعنی بکا ہے نا یہ، اب اسے صرف کیا کر دیا، بکا. بکا کیا ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں نا آہو بکا، بکا کہتے ہیں اردو میں ہم، آہو بکا یعنی رونا پیٹنا. تو کیا کر دیا، یہ رونے کی والی وادی، یعنی اسے نام ہی بدل کے کچھ اور کر دیا. یہ مکہ سامنے نہ رہا، یعنی اس کو مٹانے کی کہ اپنے اس سے کہ اس طرف نہ چلے جائیں لوگ، پہچان نہ جائیں، تو اس کو بکا کر دیا. تو یہ بکہ اس کا، تو اللہ وہی یاد دلا رہے ہیں، دیکھو یہی نام ہے. ہم نے قرآن مجید نے پھر بیان کر دیا بکہ تھا مبارک، کہ مکے میں، تو اس کو بکہ کا نام بھی، تو یہ بھی مکے کا قدیم نام ہے، کوئی دوسری بات اس میں نہیں ہے. تو اس لیے صرف اتنی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں عام طور پر کہ یہ جو وہی گھر ہے جو کہ مکے میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی، مبارک بنایا گیا، اور ہدایت تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت. اور یہ جو کہا ہے کہ یہ پہلی عبادت گاہ، تو پہلی عبادت گاہ سے مراد کیا ہے، یعنی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا وہ اسی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، جس کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہی کام کرتا ہے. یعنی اس کو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے، تو پہلے کیا کرتا ہے بھائی، یہاں پر اپنا گھر چلی بناتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پر پہلے کیا ہونا چاہیے، مسجد بننی چاہیے تاکہ عبادت ہو سکے. سارے کام کرتا ہے نا انسان جب اس طرح پر ہوتا ہے. تو وہ تو نبی ہے، تو اس معاملے میں تو یا تو پہلے بنایا، یا یہ کہ اس مقصد کے لیے پہلا گھر یہ بنایا گیا، تو اس اعتبار سے گویا یہ اسے اولیت حاصل ہے. تو اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو روایت بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ، یعنی ان کے بتانے پر اس کو یہاں پر یہ گھر تعمیر کیا ہے. اور پھر یہ کب تک رہا ہے، یعنی جب طوفان نوح آنے کے بعد یہ گویا کہیے کہ اس کے اندر یہ ختم ہو گیا اور اس کی بنیادیں باقی رہیں. انہی بنیادوں پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا. اس کے بعد پھر یہ ایک مرتبہ ہوا، پھر جرہم کے لوگوں نے کیا، پھر ایک مرتبہ اور یہ منہدم ہو گیا. تو پھر یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، جبکہ آپ نے حجر اسود اپنے ہاتھ سے نصب کیا. یاد ہے نا وہ واقعہ آتا ہے کہ تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کو، دوبارہ سے منہدم ہو گیا تھا، یا جس کا انہدام کر کے خراب ہو، یعنی خستہ ہو گیا، تو دوبارہ سے تعمیر کیا. اس دوبارہ کی تعمیر میں انہوں نے یہ کسر چھوڑی، حتیم کو باہر چھوڑ دیا، آدھا تھوڑا سا حصہ انہوں نے جو ہے اس کو یعنی پورا جتنا تھا اتنا نہیں بنایا، حتیم والا حصہ چھوڑ دیا. اور تبدیلی یہ بھی کر دی کہ دروازہ اونچا کر کے لگا دیا. پہلے 2 دروازے تھے، ہم نے ادھر سے داخل ادھر سے نکل جاؤ، یہ سب ختم کیا انہوں نے، اور ایک دروازہ بنا دیا. تو یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں آتی ہیں کہ اسے مختلف اوقات میں تعمیر کیا گیا. مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا، یعنی بعد میں بھی ہوا یہ، یعنی یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. چلیے تاریخی واقعے کے اعتبار سے سامنے رہے بھی کہ آپ نے ایک موقع پر یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ یہ جو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو دوبارہ اثر نو اس کی انہی بنیادوں پر قائم کر اسی طرح سے بنا دوں جیسے کہ یہ پہلے تھا. یعنی ایک تو یہ کہ حتیم اندر تھا، اور یہ کہ دروازہ ایک طرف، 2 دروازے ایک طرف سے جانا دوسری طرف سے نکلنا، اور دروازے زمین کے ساتھ تھے. اب انہوں نے اس کو اتنا اوپر کر دیا کہ آسانی سے آدمی جا ہی نہیں سکتا، جسے یہ اجازت دے وہی جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ کام کر دیتا. یعنی یہ کام، مقصد یہ کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، ان کے حلق سے نہیں اترے گی. تو یہ گویا حکمت کے طور پر آپ نے، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ معاملہ ہو گیا، تو یہ کام نہیں ہوا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر، جبکہ کچھ عرصے کے لیے ان کی حکومت مکے میں قائم ہوئی، کہا جاتا ہے کہ شاید 15 روز رہی، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو آپ کے ارشاد کے مطابق یعنی منہدم کر کے اس طرح بنا دیا.
یہ بنا دیا، اور پھر ظاہر سی بات ان کی حکومت تو رہی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر اس موقع پر پھر یہ کام کیا، اسے غلط بتایا، غلط ثابت کیا، اس لیے کہ ان کی بات کو قائم نہیں رہنا دینا چاہتا تھا، اور اس کو اثر نو پھر اس طرح بنا دیا۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ جب معاملات حالات درست ہوئے، یہ حدیث تو موجود ہی تھی، موجود ہے، تو پھر کچھ لوگوں نے چاہا تو اس موقع پر پھر یہ فتویٰ آ گیا، نہیں اگر اس طرح سے کام کیا جاتا رہا تو ہر آدمی کام کرتا رہے گا، جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، تو ویسے ہی وہ اس طرح چل رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی آج بھی ہے، اس کا ایک فائدہ یعنی اس تعمیر کے حوالے سے کہ اندر جانے کا تو ہر ایک کو موقع ملتا ہی نہیں ہے، یعنی بہت ہی کوئی بات ہوگی، لیکن حتیم میں نماز پڑھنا گویا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف ہے، تو لوگ حتیم میں جا کر نماز پڑھ کے گویا اس کا حصہ حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بتا دی کہ یہ پہلا گھر ہے۔ پھر کیا بتایا اس کے بارے میں، فیہ آیات بینات، اس کے اندر اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اسے مقام ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، مامون ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اب اس گھر کی تعریف بیان کی، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا تو وہاں پر کیا کہا تھا کہ مثابۃ للناس وامنا، یہ لوگوں کے لیے مرکز ہے، بار بار لوٹ کے پلٹ کے آنے والی جگہ، تو یہ گویا کیا ہے کہ یہ مرکز بنایا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مرکز تعمیر کیا وہ یہی بیت اللہ ہے، اور یہ ایسا یعنی اس میں ایسی علامات اللہ تعالیٰ نے رکھی، ایسی چیزیں ہیں جو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ اسے اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی اس گھر کو مسجد تو بہت بناتے ہیں نا، بنا سکتے کوئی بناتا ہے، لیکن اس کو خصوصیت اس کی حاصل ہے۔ ایک تو یہی ساری تعلیمات اس کے بارے میں، حج کا سارے معاملہ، اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں بھی کیا چیزیں موجود تھیں، ایک تو اس کا امن اس کے اندر جیسا ہونا، یعنی 2500 برس تک جو بدامنی کا دور ہے، معاملہ ہے، اس گھر کی بدولت اس کے گرد و پیش میں امن ہے، اور 4 مہینے اسی کی بنیاد پر ملا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جو ابرہا والا معاملہ ہے وہ بھی اسی دور کا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل یعنی آپ کہیے کہ نبوت سے 40 سال پہلے جس سال اسی سال میں عام الفیل کے سال میں آپ پیدا ہوئے ہیں، یعنی وہی پیدائش کا سال ہے۔ تو یہ واقعات لوگوں کے سامنے کیا ایسا ہوا، ابرہا جب آیا اس گھر کو ڈھانے کے لیے بیت اللہ کو، تو اس میں کیا اللہ کی طرف سے نشانی آئی سامنے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اسے جو اس طرح سے ختم کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی علامات لوگ پہچانتے تھے اس گھر کو، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل مرکز، یہ ہے اصل مرکز۔ اب یہ بات چونکہ یہودیوں کے ساتھ میں ہو رہی ہے اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ بیت المقدس کو کیوں چھوڑا، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بیت المقدس جو ہے یہ تو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد سلیمان علیہ السلام ہے، یعنی اس وقت ہوا یہ، اور ابراہیم علیہ السلام ان سے 800-900 برس پہلے گزرے، تو سب سے قدیم گھر تو یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا۔ تو اس اعتبار سے اصل مرکز یہ ہے، یہ عارضی مرکز کے طور پر جیسے ہوتا ہے نا، عارضی طور پر چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اسے بنا لیا گیا تھا۔ بیت المقدس کو وانے کا معاملہ تھا، اس وقت کی بات تھی، یعنی بنی اسماعیل تھے یا بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، ان کے لیے الگ مرکز بنا کے اس وقت وقتی طور پر دیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ یہ گھر جو ہے سے یہ حیثیت حاصل ہے۔ اب ہمارے اوپر جو فرضیت ہے حج کی وہ اس آیت سے سامنے آتی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب جو کوئی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے۔ حج ویسے کہتے ہیں زیارت کو، زیارت کرنا، لیکن جب حج کی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب ہم اسلام کے اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام مراسم یعنی مناسک جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں حج کے لیے جو اس کے جو ارکان ہیں ان کے لیے مناسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو بتائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 5 دنوں میں جو حج کے لیے مخصوص ہیں ان میں وہ تمام مناسک کا ادا کرنا یہ پورا کا پورا حج کہلاتا ہے، یعنی یہ حج ہوگا۔ تو اس کا تذکرہ بھی ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کر چلے آئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا استطاعت، استطاعت سے مراد کیا ہوتی ہے، استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اتنا زیادہ راہ ہو کہ وہ اس گھر تک جا سکے واپس آ سکے، یعنی اتنے اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہو، پھر اسی کے حساب سے اس کے پاس یعنی صحت بھی صحت مند ہو، بیمار ہے تو حج فرض نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ کے راستے میں امن ہو، راستے میں امن بھی ہو، حالت خراب ہے، پہنچنا مشکل ہے، جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، تو اس کی بات نہیں ہے۔ تو استطاعت میں
یعنی ذات راہ کا موجود ہونا، صحت کا موجود ہونا، امن کا موجود ہونا، یہ 3 بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کو حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور خاتون کے لیے محرم کا ہونا، خاتون کے لیے مزید ایک اضافی چیز کیا ہے کہ محرم ہو اور اس کے ساتھ حج کے لیے جا سکے، یعنی حج کے تو اکیلے جانے کے لیے اس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جس کے پاس یہ چیزیں ہیں تو پھر اسے حج کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں موجود ہوں اور آدمی حج کرنے نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طرف سے بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے غمن کفرا، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ اب ایک تو انکار کرنا ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، یعنی ایک تو یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو کفر میں چلا جائے گا انسان، تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس کی بات یہ بیان کر دی، اللہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، سارے جہان والوں سے، اسے کیا پرواہ ہے، مت آؤ۔ لیکن جو آدمی یہ تو نہیں، انکار تو نہیں کرتا مگر ٹال دیتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، ارادہ نہیں کرتا ہے، ٹال رہا ہوتا ہے، تو اس معاملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مرضی ہے، چاہے یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے، یعنی گویا کہ اس کے ایمان کے خلاف بات کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے، کہا کہ جب فتوحات ہو گئیں اور بڑا حصہ جو ہے مملکت میں شامل ہو گیا تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے بھیجوں لوگوں کو اور دیکھوں کہاں کہاں لوگ استطاعت کے باوجود حج کرنے نہیں جاتے تو ان پر جزیہ لگا دوں، یہ مسلمان نہیں ہے، یعنی اس انداز سے یہ بات کی ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ اسلام کے منافی بات ہے، یہ کیا نہیں انہوں نے، لیکن کہا کہ گویا اس کے مترادف بات ہے یہ، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرنا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہی ہوتا ہے بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے، یہ جو بلاوے کی بات ہے یہ بھی ہمارا اپنا وسوسہ ہے۔ بلاوے کی بات سورہ حج جب پڑھیں گے نا اس میں آئے گی بات، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ دَابِرٍ يَأْتُونَ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار، دبلی اونٹنیاں یعنی چل چل کر دبلی ہو گئی ہیں، وہ ان پر سوار ہو کر آئیں۔ تو یہ اعلان تو ہو گیا، اذان دے دی گئی، اب لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان کا آنا، تو جو استطاعت رکھتا کوشش کرے۔ بعض اوقات جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، کوشش کا کامیاب ہونا ناکام ہونا الگ مسئلہ ہے، کوشش کی جائے پوری۔ تو اس معاملے میں یہ نہیں کہ بلاوا ہوگا، بلاوا اللہ کی طرف سے دیا جا چکا ہے، جسے استطاعت میسر ہے گویا اس کے لیے بلاوا موجود ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قل، آپ ان سے کہیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم یعنی تمہاری یہ کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، پتھر ڈالتے ہو، یعنی اس کے اندر رکاوٹ بن کر بیٹھ جاتے ہو۔ من آمن تبغونہا عوجا، اور جو ایمان لاتا ہے اس کے بارے میں بھی تم یہ سوچتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، یعنی ایمان کی طرف سیدھے راستے پر نہ آئے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم جانتے ہو سب چیزیں، یعنی تم خود اس کے رائے راست ہونے پر گواہ ہو، یعنی اسلام کے بارے میں تمہیں واقفیت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے۔ یعنی بات بار بار سامنے آ رہی ہے نا کہ ان کا اصل ہدف کیا ہے، ایمان سے کفر کی طرف لے جانا۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب کی اکثریت کیا چاہتی ہے، تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر کر لے جائے، اور یہ اپنے حسد کی بنیاد پر کی کام کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں ساری بات۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ عمل نہ کرو۔ تو یہ بات بتا دی کہ بنیادی طور پر یہ تمہارے دین سے، یعنی تمہاری جو تمدن، تہذیب، شریعت، یہی اسی کا نام ہے، اسی سے سب چیزیں نکلتی ہیں جو ہمارے اسلام کے مطابق ہیں، یہ اس سے پھیر کر تمہیں اپنے طور طریقوں پر لے کے جانا چاہتے
چاہتے ہیں. تو اگر تمہیں اسلام کو چھوڑنا ہے تو بات دوسری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, تم کیسے کفر کرو گے. یعنی ہم سے کہا کہ یہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تم کیسے کفر کرو گے, تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, کہ تم کو اللہ کی آیات, اب جب کہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم, جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. یہ تو بات اس وقت ہو رہی تھی کہ اب تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع ہے, جبکہ آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں, رسول تمہارے درمیان موجود ہے. آج صورتحال کیا ہے, تو رسول کی بات ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے, یہ رسول کا پورا اسوہ موجود ہے. یعنی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جیتے جاگتے انسان کے حیثیت, یعنی پوری ان کا پورا طرز عمل, یعنی مکمل ان کی سوانح, ان کی مکمل سیرت ہمارے سامنے, پورا طرز, ساری باتیں. تو یہ اور ایسی جو حقیقت پر مبنی ساری باتیں, تو کیسے اتنے دلائل, اتنے براہین, ایسی واضح چیزیں موجود ہونے کے بعد پھر کیسے انسان اسلام سے کفر کی طرف جاتا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عام طور پر لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد نہیں ہوتے, عام طور پر ایسا نہیں ہے. جو اس کے دل میں جس نے سمجھا ہی نہیں, کچھ نہیں, کوئی ایسی شاذ کیفیات ہوں, ان کی بات دوسری ہے. ہاں کیا ہوتا ہے, یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, لیکن اس کی محبت ان کے دل میں موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی اعتبار سے. تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اس کو اس وقت صحیح بنیادوں پر قائم کیا جا سکتا ہے جبکہ آدمی اس کو سیکھے سمجھے. تو اسی لیے کیا کہا, آخری جملہ کیا آیا اس میں, وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو اللہ کو مضبوطی سے تھامے. ہم نے ترجمہ کیا پڑھا, اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے. اللہ کو کیسے تھامے گا, لیکن الفاظ کیا ہے, وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا, اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا, فقد ہدی الی صراط مستقیم, تو یقیناً وہ صراط مستقیم کی ہدایت پر یعنی اس پر ہدایت پالے گا یا صراط مستقیم پر آ جائے گا. تو اب یہ جو بات ہے اس کے اندر ہے اعتصام باللہ. اعتصام کسے کہتے ہیں, اعتصام کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا. جب اعتصام باللہ تو اللہ کو پکڑنا. اب اللہ کو کیسے پکڑیں, اللہ کہاں ملے گا, ہمیں کیسے پکڑیں گے اس کو, تو وہ بات اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گی. اگلی آیات کے اندر وہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یعنی اس کے اندر یہ بات جو آئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. یہ والا جو مضمون آتا ہے یہ ہے اصل کہ اللہ کو کیسے تھامیں گے. تو اس کی بات انشاءاللہ تعالیٰ کل رکھیں گے, اس لیے کہ تقوی کی بات اس سے پہلے, اور تقوی کی بات بھی تھوڑی وضاحت چاہتی ہے اور اس کے لیے اب وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ نے خود ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اس کو انسان اختیار کرے گا تو یقیناً اللہ سے وابستہ ہو جائے گا اور یقیناً صراط مستقیم پر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.